غزہ میں اس وقت حالات انتہائی تشویشناک، جہاں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 17 فلسطینیوں کی ہلاکت ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے اتوار کے روز کیے گئے اور اس کے اگلے دن اسرائیلی فضائی حملوں نے خان یونس میں پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مزید 14 فلسطینی اپنی جان سے گئے۔ ان حملوں میں ایک خیمے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک ماں اور اس کے 5 بچے شامل تھے۔ ایک اور حملے میں 4 بچے اور ایک مرد ہلاک ہوئے۔ غزہ کی سڑکوں پر ایک اور بمباری نے 4 افراد کی جان لے لی اور ان تصاویر اور ویڈیو میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہیں نہ تو جنگ کی حقیقت کا علم ہے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ فیکشن کیا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس خون ریزی کا شکار ہو رہے ہیں۔ فی الحال اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ حماس تمام یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ ایسی شرائط چاہتے ہیں جو اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس دوران اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور غزہ پر ایندھن اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہاں کی غذائی قلت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب لبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے ایک میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا اور اس حملے کے بعد بیروت کی فضاؤں میں دھواں بلند ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ لبنان کے صدر جوزف نے فرانس اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کو روکیں تاکہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری عارضی جنگ بندی کو بچایا جا سکے۔ یہ تمام واقعات مغربی ایشیا کے لیے خطرات کی نئی لہر کو جنم دے رہے ہیں اور خطرے میں امن کی کوئی واضح صورت نظر نہیں آ رہی۔ آنے والے دن غزہ میں اہم ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی ایمرجنسی امدادی خدمات کی شدید کمی کی وجہ سے مزید جانی نقصان اور انسانی بحران کی توقع کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرے تاکہ اس خون ریزی کو روکا جا سکے اور انسانیت کی بقا کی خاطر کچھ اقدامات کیے جا سکیں۔